حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے ہمیشہ اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے والا بنا اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کا ذکر خیر نزول رحمت کا باعث ہوتا ہے اور اسے ایمان کو تازگی، حرارت اور بالیدگی یعنی بڑھوتری نصیب ہوتی ہے، نیز معلومات کا بے بہا خزانہ بھی ہاتھ آتا ہے۔ الغرض اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی زندگی کا ہر پہلو اپنے اندر اصلاح کے ہزاروں مدنی پھول لیے ہوتا ہے۔ آئیے اللہ پاک کے ایک ولی حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے چند مختصر واقعات سنتے ہیں۔ مادر زاد ولی حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ مادر زاد ولی تھے۔ آپ کی ولایت کی علامات اسی وقت سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں جبکہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے۔ چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جس وقت بایزید میرے پیٹ میں تھے، اگر ان دنوں کوئی مشتبہ چیز یعنی جس کا حلال و حرام ہونا معلوم نہ ہو میرے پیٹ میں چلی جاتی تو مجھے اس وقت تک بڑی بے چینی رہتی جب تک میں اپنے حلق میں انگلی ڈال کر قے کر کے اسے نکال نہ دیتی۔ اے عاشقان اولیاء، حرام تو دور کی بات ہے، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچتے تھے، جبکہ آج کل صورتحال اس قدر نازک ہے کہ جس چیز کا حرام ہونا یقینی ہوتا ہے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور اسے بھی کھا لیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ سودی کاروبار کر کے، رشوت لے کر، ناپ تول میں ڈنڈی مار کر اور کاروبار میں جھوٹ بول کر حرام کماتے اور کھاتے ہیں۔ یہی بہت سے لوگ دوران ملازمت ڈیوٹی پوری نہیں کرتے لیکن تنخواہ پوری لیتے ہیں اور اسے بغیر ڈکار لیے ہضم کر جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ والدہ کی خدمت حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے، اسی کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں بڑا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اللہ پاک نے جو اتنی عظمت و شان عطا فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے اتنے فرما بردار تھے کہ اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اس بارے میں آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ پانی لے کر ساری رات کھڑے رہے۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار سردیوں کی سخت رات میں میری ماں نے مجھے پانی لانے کا حکم دیا۔ جب میں گلاس میں پانی لے کر آیا تو میری والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی۔ میں پانی لیے اپنی والدہ کے سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ سخت سردی کی وجہ سے پانی گلاس میں برف بن گیا۔ جب ماں اٹھی تو ماں کی ممتا جوش میں آئی اور پوچھا، بیٹا کیا اب تم پانی لیے ساری رات کھڑے رہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، آپ نے پانی طلب کیا تھا اور جب میں پانی لے کر حاضر ہوا تو آپ سو چکی تھیں اور ادب اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں آپ کو نیند سے جگاؤں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نیند سے بیدار ہوں اور پانی موجود نہ ہونے کے سبب پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہوں، لہذا پانی لیے کھڑا رہا۔
اے عاشقان رسول، یقین جانیے والدین کی اطاعت کے جذبے سے سرشار سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ان واقعات میں ہمارے لیے بڑا درس ہے۔ ایک طرف تو سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے اپنی ماں کا اس قدر خیال رکھا کہ بلند درجات پائے، جبکہ دوسری طرف ہم جیسے نکمے لوگ ہیں کہ جن کا ظاہر پارسائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور ظاہر میں بڑے نیک صورت اور عاشق رسول نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ماں بیچاری کوئی بات کر دے تو اولاً سنتے ہی نہیں، اور اگر سنتے ہیں تو ایک دم ڈانٹ یا جھڑک کر جواب دیتے ہیں۔ نیز اگر ماں کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک دم جھاڑ کر اس طرح کے جملے بولنے لگتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں سو رہا ہوں، کیا دماغ کھا رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غور کیجئے، جب ہمارا اپنی والدہ سے گفتگو کرنے کا انداز ایسا ہوگا تو پھر ہمارا دل عبادت میں کیسے لگ پائے گا، ہمارے گناہوں کی عادت کیسے ختم ہوگی، ہمارا ضمیر کیسے بیدار ہوگا، عبادات میں خشوع و خضوع کس طرح پیدا ہوگا۔ افسوس، نہ جانے دن میں کتنی بار ہم ماں باپ کو جھاڑتے ہیں۔ اگر کوئی اس لیے ماں باپ کو جھاڑتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تو اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ماں باپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی حکم دیں ہم ان کی اطاعت کریں۔ البتہ اگر ماں باپ شریعت کی خلاف ورزی کرنے کو کہیں تو اس صورت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامن برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ ماں باپ کی فرما برداری کے حوالے سے میرا دل بہت زیادہ مطمئن ہے، اور وہ اس طرح کہ میں نے باپ کا سایہ دیکھا ہی نہیں۔ غالباً ابھی میری عمر 1.5 یا 2 سال تھی کہ والد صاحب انتقال فرما گئے، تو یوں مجھے والد صاحب سے بات چیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ انہیں ناراض کرنا تو دور کی بات ہے۔ میری والدہ حیات تھیں، الحمدللہ وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئیں کہ وہ مجھ سے خوش تھیں۔ کوئی بعید نہیں کہ آج جو بہت سے لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول ہے، یہ میری والدہ کے مجھ سے خوش ہونے کی برکت سے ہو۔ میری والدہ کا انتقال جمعرات کو ہوا تھا، لیکن اس سے کچھ دن پہلے اتوار کو انہیں دل کا ایک دورہ پڑا تھا جسے گھر کے افراد نہ سمجھ پائے، مگر مجھے شک پڑ گیا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے گھر والوں کو جمع کر کے اجتماعی طور پر توبہ کروائی، اور یوں الحمدللہ میری والدہ نے بھی توبہ کی اور کلمہ شریف پڑھا۔ الحمدللہ میری والدہ کو ایمان کا اتنا احساس تھا کہ اگر کسی کے منہ سے کوئی نازیبا جملہ نکل جاتا تو سب گھر والوں سے بولتی کہ توبہ کرو اور کلمہ پڑھو، یہاں تک کہ کبھی کبھی مجھ سے پوچھتی کہ میرے منہ سے فلاں جملہ نکل گیا، کہیں کفر تو نہیں۔ آخری دن جمعرات کو سفر شریف کی 17ویں رات تھی اور میں ایک اجتماع میں شریک تھا۔ اتنے میں مجھے گھر سے بلاوا آیا کہ جلدی گھر آ جاؤ۔ جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ کی زبان بند ہو چکی تھی اور وہ سکرات کے عالم میں تھی۔ پھر ہم نے یاسین شریف کی تلاوت کی تو اس دوران تقریباً 10:15 پر ان کی روح بآسانی قبض ہو گئی۔ بعد میں مجھے میری بڑی بہن نے بتایا کہ والدہ کی زبان کلمہ شریف پڑھتے اور استغفار کرتے ہوئے بند ہوئی تھی۔ وہ تمہیں بہت یاد کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے لال کو جلدی بلاؤ، کہیں وہ مجھ سے دور نہ رہ جائے۔ انتقال والے دن عشاء سے پہلے میں نے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھایا، اور جب میں نماز کی ادائیگی کے لیے رخصت ہونے لگا تو میری والدہ مجھ سے کہنے لگی، قریب آؤ میں تمہارے ہاتھ چوموں گی۔ میں نے عرض کی، آپ میرے نہیں بلکہ میں آپ کے ہاتھ چوموں گا۔ بہرحال میری والدہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئیں کہ مجھ سے بہت خوش تھیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بتقاضۂ بشریت بعض اوقات انسان سے ماں باپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، لہذا شب برات، رمضان شریف کی آمد اور دیگر چھوٹے بڑے دنوں میں وقتاً فوقتاً پاؤں پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر والدین بلکہ ہو سکے
تو سارے گھر والوں سے معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو ماں باپ کو خوش رکھیے۔ اگر ماں باپ پیسے طلب کرے تو بڑھا کر پیش کیجیے، مثلا 1 مانگے تو 5 اور 10 مانگے تو 50 دیجیے، اور اس طرح ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیجیے۔ انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ بس اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر والدین شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں تو اسے مت مانیے۔ مثلا ماں باپ داڑھی منڈوانے کو کہیں تو نہ منڈائیے، اور اگر منڈائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یاد رکھیے جس معاملے میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم موجود ہو، اس کے خلاف خواہ ماں باپ ہوں یا کوئی اور، کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ ایک ساتھ 2 ہستیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی خوب خدمت کرتے اور ان سے دعائیں لیتے تھے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ مکتب یعنی مدرسے میں سورہ لقمان کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے، انشکر لی ولی والدیک، ترجمہ کنز ایمان، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، تو اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، مجھ سے ایک ساتھ 2 ہستیوں یعنی آپ اور اللہ پاک کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یا تو آپ مجھے اللہ پاک سے مانگ لیجئے تاکہ میں آپ کی خدمت کرتا رہوں، یا پھر اپنے سارے حقوق معاف کر کے مجھے اللہ پاک کے سپرد کر دیجئے تاکہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ چونکہ آپ کی والدہ بڑی پارسا اور نیک خاتون تھیں، چنانچہ انہوں نے کہا، بیٹا میں اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو کر تمہیں اللہ پاک کے سپرد کرتی ہوں۔ اس کے بعد سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ 3 سال تک صحراؤں میں مجاہدات کرتے رہے، اور اس دوران یاد الہی کا اس قدر غلبہ تھا کہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ یاد رکھیے ایسوں کو روحانی غذا عطا کی جاتی ہے، یعنی اللہ پاک غیب سے ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ کھانے پینے کی حاجت نہ رہے۔ اب تم کامل ہو چکے ہو۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی زیارتیں کی اور ان کی صحبت میں رہ کر خوب فیض حاصل کیا۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدت تک سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ ایک مرتبہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بایزید، فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے اسے اٹھا لاؤ۔ عرض کی، حضور وہ طاق کس جگہ ہے؟ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تم اتنے عرصے سے میرے پاس ہو مگر ابھی تک تمہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ طاق کہاں ہے؟ عرض کی، حضور طاق تو کجا، میں نے تو آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے کبھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ سن کر سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، اب تم کامل ہو چکے ہو، بستام واپس چلے جاؤ۔ اے عاشقان اولیاء، جب بندہ اپنے بزرگوں، استادوں یا مشائخ کی صحبت پائے تو ادھر ادھر سر گھمانے، کسی کو چھیڑنے اور کسی کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے بجائے سر جھکا کر با ادب بیٹھا رہے اور اپنے آپ کو خالی پیالہ تصور کرے، کیونکہ جو برتن خالی ہوتا ہے اسی میں کچھ بھرا جاتا ہے، اور جو پہلے سے ہی بھرا ہوا ہو اس میں مزید کچھ نہیں بھرا جا سکتا۔ بعض اوقات لوگ علماء یا مشائخ کے پاس جاتے ہیں تو ان سے طرح طرح کے سوالات کر کے ان کا امتحان لینے لگ جاتے ہیں، جبکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا اپنا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اگر عقیدت کامل ہو تو فیض ضرور ملتا ہے، اور کس طرح ملتا ہے اس کا اندازہ اس حکایت سے لگائیے۔ چنانچہ معذور بچہ چلنے پھرنے لگا۔ ڈاکوں کی ایک جماعت لوٹ مار کے لیے نکلی۔ اسی دوران انہوں نے رات ایک مسافر خانے میں قیام کیا اور وہاں یہ ظاہر کیا کہ ہم لوگ راہ خدا کے مسافر ہیں۔
مسافر خانے کا مالک نیک آدمی تھا، اس نے رضا الہی پانے کی نیت سے ان کی خوب خدمت کی۔ صبح وہ ڈاکو کسی طرف روانہ ہو گئے اور لوٹ مار کر کے شام کو واپس وہیں آ گئے۔ گزشتہ شب مسافر خانے والے کے جس لڑکے کو چلنے پھرنے سے معذور دیکھا تھا وہ آج بلا تکلف چل پھر رہا تھا۔ انہوں نے تعجب کے ساتھ مسافر خانے والے سے پوچھا، کیا یہ وہی کل والا معذور لڑکا نہیں؟ اس نے بڑے احترام سے جواب دیا، جی ہاں یہ وہی ہے۔ پوچھا، یہ کیسے صحت یاب ہوا؟ جواب دیا، یہ سب آپ جیسے راہ خدا کے مسافروں کی برکت ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں سے کچھ بچ رہا تھا، ہم نے آپ حضرات کا جھوٹا کھانا بنیت شفا اپنے معذور بچے کو کھلایا اور جھوٹے پانی سے ان کے بدن پر مالش کی۔ اللہ پاک نے آپ جیسے نیک بندوں کے جھوٹے کھانے اور پانی کی برکت سے ہمارے معذور بچے کو شفا عطا فرمائی۔ جب ڈاکوؤں نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کے حسن ظن کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم تو سخت گناہگار لوگ ہیں۔ سنو، ہم راہ خدا کے مسافر نہیں بلکہ ڈاکو ہیں۔ اللہ پاک کی اس کرم نوازی نے ہمارے دلوں کی دنیا زیر و زبر کر دی۔ ہم آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے تائب ہو کر نیکی کا راستہ لیا اور مرتے دم تک توبہ پر ثابت قدم رہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، ڈاکوؤں کے جھوٹے سے معذور بچہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ مسافر خانے کے مالک کی سچی عقیدت کا نتیجہ تھا کہ اس نے ڈاکوؤں کو راہ خدا کا مسافر سمجھ کر ان کی خدمت کی، ورنہ حقیقت میں وہ ڈاکو تھے۔ یاد رکھیے، بات ساری عقیدت کی ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو عقیدت کی نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں کچھ اور نظر آئے گا، اور اسی چیز کو اگر تنقید کی نظر سے دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آئے گا۔ اگر ہم کسی شخص کے پاس محبت و عقیدت سے حاضر ہوں گے تو ہمیں اس کے پسینے سے بھی خوشبو آئے گی، اور اگر تنقید کی نیت سے جائیں گے تو اس کی خوشبو سے بھی بدبو آئے گی۔ قبلے کی طرف تھوکنے والے کی حکایت۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ادب کا بہت لحاظ رکھتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کو خلاف ادب کوئی کام کرتا دیکھتے تو اس کی صحبت اختیار کرنے سے بچتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کا آپ نے بڑا شہرہ سن رکھا تھا۔ اتفاقاً اس بزرگ نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب پر تو امین ہے ہی نہیں، تو پھر جس چیز یعنی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اس پر کیا امین ہوگا۔ راستے میں نہیں تھوکتے تھے۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کا یہ حال تھا کہ جب نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے تو اس لیے راستے میں نہیں تھوکتے تھے کہ اب میں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ غور کیجئے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے جس جگہ چاہتے ہیں وہیں تھوک دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ مکہ شریف اور مدینہ شریف کی گلیوں میں بھی تھوکتے اور ناک صاف کرتے ہوئے آسرا نہیں کرتے، حالانکہ یہ وہ مبارک گلیاں ہیں جنہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو چومنے کی سعادت حاصل ہے۔ ہاں، جن افعال میں آدمی مجبور ہو تو وہ الگ بات ہے، مثلا طبعی حاجت جیسے معاملے میں آدمی لاچار ہے، لیکن گلیوں اور سڑکوں پر تھوکنے کے معاملے میں تو لاچار نہیں۔ یاد رکھیے، گلیوں سڑکوں پر تھوکنا ویسے بھی ادب کے خلاف ہے، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس شہروں میں تو بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ الغرض ہم جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا نفع پائیں گے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بہرحال جب تک بندہ شریعت پر عمل نہیں کرتا تب تک طریقت میں کوئی مقام حاصل نہیں کر پاتا۔ اس دور میں بعض لوگ نماز قضا کرتے اور داڑھی منڈاتے یا خشخشی رکھتے ہیں،
مگر اس کے باوجود خود کو صاحب طریقت کہلواتے اور بڑھ چڑھ کر طریقت کے بلند و باغ دعوے کرتے ہیں۔ عوام الناس کے علم دین سے دور ہونے کے سبب آج کل بہت سے لوگ طریقت کے نام پر اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ سفر حج کا نرالا انداز۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو اپنے گھر پر حج مبارک کا بورڈ لگواتے ہیں اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ احرام باندھ کر ایئرپورٹ پر تصویریں کھنچواتے ہیں، لیکن سیدنا بائی یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے سفر حج کا انداز بڑا نرالا تھا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ دوران سفر ہر چند قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے اور ارشاد فرماتے، چونکہ میں بہت بڑے بادشاہ کے دربار کی طرف جا رہا ہوں اس لیے مجھے اسی انداز سے جانا چاہیے۔ اس نرالے انداز سے حج کا سفر طے کرنے میں آپ رحمت اللہ علیہ کو مکہ مکرمہ پہنچنے تک 12 سال کا عرصہ لگا۔ سامان اونٹ پر ہے یا کسی اور چیز پر؟ حج کرنے کے بعد دوسرے سال حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے مدینہ شریف کا قصد فرمایا۔ جب آپ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے روانہ ہوئے تو سینکڑوں افراد آپ کے ساتھ ہو لیے۔ چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ تنہائی پسند تھے اور اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہونا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ عام طور پر لوگ تعریفیں کر کے خواہ مخواہ آدمی کو چڑھا دیتے ہیں اور جو وہ عبادت کرنا چاہتا ہے اسے نہیں کرنے دیتے۔ لہذا ایسے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے یہ حربہ استعمال کیا کہ ایک اونٹ پر بہت سارا بوجھ لاد دیا، جس سے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور وہ حیرت سے کہنے لگے کہ آپ نے اتنا سارا بوجھ ایک بے زبان جانور پر لاد دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے دیکھو، سامان اونٹ پر ہے یا کسی اور چیز پر؟ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا سامان اونٹ پر نہیں بلکہ فضا میں معلق یعنی لٹکا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، میں نے تم سے خود کو چھپایا تو تمہیں میرے بارے میں یہ بدگمانی لاحق ہوئی کہ میں نے بے زبان جانور پر اتنا سارا بوجھ لاد دیا، اور اب جب حقیقت دکھاتا ہوں تو تمہارے اندر اسے برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سب سے اپنا پیچھا چھڑا لیا۔ 30 سال سے مخلص دل کی طلب۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور خلوص دل کے ساتھ مجھ پر ایسی نگاہ ڈالیے کہ میرا کام بن جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں 30 سال سے اللہ پاک سے مخلص دل طلب کر رہا ہوں اور اس کی بارگاہ میں عرض کیے جا رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے خلوص قلب عطا فرما، لیکن ابھی تک میں خلوص قلب پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لہذا جب میرا دل اخلاص سے خالی ہے تو تمہارے لیے اخلاص کی نظر کہاں سے لاؤں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے پہلے دور کے لوگ اپنے بزرگوں سے کیسی عقیدت رکھتے تھے کہ اگر وہ خلوص دل کے ساتھ ایک نظر ڈالیں تو ان کے کام بن جائیں۔ نیز ان بزرگوں کی عاجزی اور انکسار کیسا ہوا کرتا تھا کہ جب اس شخص نے حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے اخلاص کے ساتھ نظر ڈالنے کا مطالبہ کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مخلص ہونے کو تسلیم ہی نہیں کیا اور اس شخص کو ٹال دیا۔ خوف خدا کا غلبہ۔ ایک مرتبہ سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ پر خوف خدا کے غلبے کے سبب کپ کپی طاری ہوئی۔ اس پر آپ کے ایک مرید کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے عرض کی، خوف خدا تو ہمیں بھی حاصل ہے مگر آپ پر یہ کیفیت کیسے طاری ہو گئی؟ ارشاد فرمایا، مجھے 30 سال کی محنت اور ریاضت نفس سے جو مقام حاصل ہوا وہ میں تمہیں ایک لمحے میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ اے عاشقان اولیاء، دیکھا آپ نے
سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال تک ریاضت نفس کی، پھر جا کر انہیں ایک مقام حاصل ہوا، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک دم ہی سب کچھ حاصل ہو جائے اور ایک دم ہی سب کچھ سیکھ لیں۔ بعض اوقات دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے والوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد مبلغ بن جائیں۔ دیکھیے، بچہ بھی بولنا سیکھے اور کہے کہ میرے ہاتھ میں میٹرک کی سند آ جائے تو ایسا ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے اسے 10 سال تک محنت کرنا پڑے گی، تب جا کر میٹرک کی سند حاصل ہوگی۔ اسلامی فوج کی مدد۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز صاحب کرامت بزرگ تھے، چنانچہ ایک مرتبہ ملک روم میں مسلمانوں کی کفار سے جنگ ہوئی تو اسلامی فوج پسپا ہونے لگی۔ مسلمانوں کی فوج میں شریک ایک فوجی سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معتقد تھا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، یا شیخ بایزید امداد فرمائیے۔ اگر شیطان یہ وسوسہ دلائے کہ مدد صرف اللہ پاک ہی کر سکتا ہے، سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پکارے جانے پر کس طرح کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو اس طرح کے وسوسوں کی کاٹ کے لیے 20 صفحات پر مشتمل امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے جنات کا بادشاہ کا مطالعہ کیجیے۔ اسی وقت ایک خوفناک آگ نمودار ہوئی، لشکر کفار فرار ہونے لگا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ پیشاب میں خون، عاشقان اولیاء۔ جہاں سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مدارج بہت اعلیٰ ہیں، وہیں ان کی ندامتیں اور رقتیں بھی بڑی متاثر کن ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات اپنے گھر کی چھت پر تشریف لے گئے اور دیوار پکڑ کر پوری رات خاموش کھڑے رہے، جس کی وجہ سے آپ کے پیشاب میں خون آنے لگا۔ لوگوں نے سبب دریافت کیا تو ارشاد فرمایا اس کی 2 وجہیں ہیں۔ پہلی یہ کہ آج میں اللہ پاک کی عبادت سے محروم رہا کیونکہ مجھ سے رات میں عبادت نہ ہو سکی۔ دوسری یہ کہ بچپن میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، چنانچہ میں ان دونوں چیزوں سے اس قدر خوف زدہ تھا کہ میرا دل خون ہو گیا اور پیشاب کے راستے خون آنے لگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم رات بھر غافل ہو کر سوئے رہتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کے نیک بندے اپنی راتیں عبادت میں گزارتے ہیں۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ بچپن میں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ یاد رکھیے، نابالغ کا گناہ قابل شمار نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر خوف زدہ تھے کہ پیشاب کے راستے خون آنے لگا۔ ہم بالغ، سمجھدار اور اس چیز کا شعور رکھنے کے باوجود کہ فلاں کام گناہ اور اللہ پاک کی نافرمانی ہے، کھلے بندوں یعنی بے دھڑک اور علن اعلان کرتے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں روک ٹوک سکے۔ ہم نماز فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ گھر اور محلے کے افراد کو ہمارے نماز نہ پڑھنے کا پتہ چل جائے گا۔ ظاہر ہے جب اللہ پاک کا ڈر نہ رہا تو کسی اور سے کیا ڈرنا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم نہ رہی تو کسی اور سے کیا شرمانا؟ ہماری حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ ہم کھلے عام گناہ کرتے، 2 ٹوک گالی دیتے، ٹھیک ٹھاک جھوٹ بولتے، وعدہ کر کے قصداً خلاف ورزی کرتے اور بلا ناغہ داڑھی منڈاتے ہیں، حالانکہ داڑھی منڈانا حرام۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، مونچھیں پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ۔ افسوس، ہمیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی شرم آتی ہے کہ ہم داڑھی منڈا کر اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں جیسا چہرہ لیے پھرتے ہیں۔ نیز ہمیں اس بات کا کچھ احساس نہیں ہوتا کہ ہم مزے سے چٹخارے لے کر سود اور رشوت کا مال کھاتے، کھلے عام بندوں ملاوٹ والا کام کرتے اور کاروبار میں خوب ڈنڈی مارتے ہیں۔
ایک طرف تو ہماری یہ حالت زار ہے اور دوسری طرف اللہ پاک کے ولی حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ بچپن میں ہونے والے گناہ کو یاد کر کے اتنا گھبرا گئے کہ پیشاب کے راستے خون آنے لگا، حالانکہ نابالغی کی حالت میں کیا جانے والا گناہ قابل گرفت نہیں ہوتا۔ گناہ کی یاد نے پسینے سے شرابور کر دیا۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کو جب کبھی اپنے سابقہ گناہ یاد آتے تو ان پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ایک بار کسی مقام سے گزرے تو ایک مکان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ رقت طاری ہونے کے سبب آپ رحمت اللہ علیہ پسینے سے شرابور تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی، فرمانے لگے ایک دور میں اس مکان میں مجھ سے کوئی گناہ ہوا تھا، لہذا جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنا وہ گناہ شدت سے یاد آتا ہے اور مجھے بہت ندامت ہوتی ہے، اس وجہ سے میری یہ حالت ہوئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، نہ جانے ہم ایک دن میں بلکہ ایک گھنٹے میں بلکہ ایک منٹ میں کتنے گناہ کر ڈالتے ہیں، مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، چاہے ہم کتنی ہی شان و شوکت والے کیوں نہ ہوں، چاہے ہم کتنی ہی بڑی طاقت کے مالک کیوں نہ ہوں، چاہے ہم کتنے ہی بڑے رئیس اور سرمایہ دار کیوں نہ ہوں، چاہے ہم کتنے ہی بڑے عہدیدار اور کتنے ہی بڑے افسر کیوں نہ ہوں، اللہ پاک کا یہ ارشاد پیش نظر رکھنا ہوگا۔ پارہ 18 سورہ مومنون آیت 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اے عاشقان رسول، یہ بات یقینی ہے کہ سبھی کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ نہ جانے گناہ کرتے وقت ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے۔ دنیا میں جب ہم کسی بزرگ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو سر پر رومال یا ٹوپی وغیرہ رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سگریٹ پیتے وقت اگر ہم کسی بزرگ کو سامنے سے آتا دیکھ لیں تو فوراً سگریٹ چھپا لیتے ہیں یا نیچے پھینک کر اسے جلدی جلدی پاؤں سے مسل دیتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم ایک بزرگ سے اتنی شرم و حیا محسوس کرتے ہیں تو اللہ پاک سے شرم و حیا کیوں نہیں کرتے کہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، اور اس نے ہمیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بے حیائی سے منع فرمایا ہے۔ اے کاش ہمارا ضمیر بیدار ہو جائے اور ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ جب ہماری ایسی سوچ بن جائے گی کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ ہمارے اندر ضرور گناہوں کا احساس پیدا ہوگا۔ جب گناہوں کا احساس پیدا ہوگا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی صورت بھی بنے گی، اور جب گناہوں سے بچنے کی صورت بنے گی تو انشاءاللہ ہمیں ظاہری و باطنی دونوں طرح کی ترقیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔